الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنجو بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو۔ وہ میں نے کچھ بولنا تو دے بھیا۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ، تعریفاں ساریاں اللہ پاک واسطے جدے حکم نو کوئی ڈکا لانا ہے ہی نہیں۔ لا مانع کوئی مانے نہیں، لحکمہ او دے حکم اگے کوئی روک نہیں ٹوک نہیں، جتھے چاہتا ہے جویں چاہتا ہے جدے واسطے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جنج چاہتا ہے کر دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلا ناقدہ لکھا ہے اللہ دے حکم نو کوئی تروڑ مروڑ بھی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء، درود ہوئے تے سلام ہوئے اس ہستی تے جڑے نبیاں دے سردار بن کے ظاہر ہوئے، وسند الاولیاء، ہر ایک ولی دی سند نے جڑے، واحباب المعارضین الاعداء، حضور نے انہاں سنگیاں تے بھی سلام، انہاں صحابہ تے سلام جنہاں حضور پاک دے مخالفین تے گستاخاں دے دند پن کے رکھ دیتے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھو دروشی سارے سے اللہم صلی وسلم وبارک علی من منہن شقت الاسرار وانفلقت الانوار وعلی آلہ الاطہار وصحبہ کبار۔ سنگیو تے دوستو، درود تے سلام سرکار پاک دی ذات تے جنہاں اللہ پاک نے اپنے حسن و جمال دا مظہر بنا کے دنیا تی ظاہر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کوئی خیر وچ مرتبہ ایسا نہیں جڑا محبوب نو عطا نہ فرمایا ہو، حتیٰ کہ حداں جڑیاں ہوندیاں وہ بھی ٹوٹی گئیاں۔ بس ایک یہی حد ہے بھئی حضور نو خدا نہیں کہنا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے تو جو لکھا ہے وہ تو کسی نے پوچھا بھئی حضور کو خدائے عرب و عجم خدا کہہ سکتے ہیں، خدا وند کہہ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے سوال کیا بھئی حضور کو خدا وند کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یوں نہیں کہنا، خدا وند عرب و عجم کہنا ہے۔ یعنی اس میں وہ اعلیٰ حضرت تشریح بھی فرماتے ہیں کہ خداوند کا معنی ہے مالک۔ خداوند کا معنی کیا ہے؟ مالک۔ تو اس معنی میں حضور عرب کے بھی مالک ہیں اور عجم کے بھی مالک ہیں۔ خدا جس کا مطلب یہ ہے خالق، یہ حضور کو نہیں کہنا، یہ ایک حد ہے بس، یہ بھی حضور نے آپ ہی بنائی۔ باقی خیر میں جو مرتبہ ہے اللہ نے سارے ہی مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سارے مرتبے حضور کے پاس ہیں۔ رسولوں کی سرداری ہو تو وہ بھی آمنہ کے لال کے پاس، نبیوں کی امامت ہو تو وہ بھی آمنہ کے لال کے پاس، خلیفہ مطلق ہونا ہو، نائب اکبر ہونا ہو، علت العلل ہونا ہو، حقیقت الحقائق ہونا ہو، سر الاسرار ہونا ہو، سید الابرار ہونا ہو، اللہ کے قرب کا معاملہ ہو، اللہ کی معرفت کا معاملہ ہو، یا کسی بھی خیر کا کوئی مرتبہ ہو، وہ ہر ایک اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ اور ابھی بھی جو مراتب حضور کو نصیب ہو چکے ہیں، مل چکے ہیں،
اس کے باوجود بھی جو اللہ کا حضور سے تعلق ہے وہ ابھی بھی کسی بندے کو پتہ نہیں ہے، نہ کسی عالم کو، نہ فاضل کو، نہ مفتی کو، نہ کسی پیر کو، نہ کسی صحابی کو، نہ ہی کسی نبی رسول پیغمبر کو اس تعلق کی حقیقت کی خبر ہے جو تعلق اللہ کے ساتھ جناب مصطفیٰ کا ہے۔ بسم اللہ قربان، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہ بولو کوئی گل سمجھ آمدی پئی جے؟ اجے بھی جڑا تعلق دی حقیقت ہے وہ کسے بندے نو بھی پتہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرف اشارہ کردے ہوئے فرمانن کہ عقل عالم سے ورا ہو، عقل عالم سے تو پھر کیوں ہے سٹیج تے اوتھے جا کے بہ جڑا پیر دے اشارے نو نہ سمجھے بندے دا پتر اوتھے چل اٹھ اوتھے چلا جا۔ ایک ہے نا میرے نال کافی، ایتھے کسی عالم نو بہن دیو، کسی صوفی نو بہن دیو، کوئی چوکی وڈی مطلب فوٹو تیری انج بنوا کے پتر لوا دیندے ہاں جتھے یاد ہے، وہ دوسرا بھی تو نہیں بیٹھا تھے، کوئی اور بندہ جو کسی ہی وہ جو مرید کے والا سارے یہ چپلوں میں بیٹھنے والا پتر زیادہ قریبی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ سٹیج تے چڑھ کے بہن والا ایڈا قریبی نہیں ہو سکتا، جیڑا جتیاں چ بیٹھے ہوئے وہی پترا وڈا ہوندا ہی، دھیان رکھیں اس گل نو۔ ہن ذرا اور نال گلاں میریاں سنو کرما والےو، تمہیں میں اس ویلے اشارہ کیتا جب میرے ساتھ 4 بندے آ رہے ہو، اتنا سا چھوٹا بچہ آیا اس کو دھکا لگایا، یہ کون سی پیری مریدی ہے، یہ کون سی درویشی ہے؟ پھر 4 بندے بھی آمدن ہوتے کہ منڈے نکے جائے اتنے منڈے نو دھکا لگائے، تو یہ بدماش کوئی آ رہا ہے کیا؟ ڈون آ رہا ہے کوئی؟ اگر تو اللہ کا بندہ آ رہا ہے تو وہ جہاں پاؤں رکھے وہاں رحمت ہونی چاہیے۔ تو جدے آم بھی ہیں 5-7 پھڑک جان، نہیں سمجھ آئی جی شاہ جی؟ جس کے آتے ہی دونوں ٹھڈے لگن، کسی دی پسلی ٹوٹی ہوئے، کسی دی لت بجی ہوئے، وہ درویش ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ سرکار کریم نے یثرب میں قدم رکھا، مدینہ بن گیا وہ۔ کڑوے کنویں پہ آپ نے لعاب ڈالا، وہ میٹھے شہد سے زیادہ ہو گئے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہمارے اپنے دوستوں میں اتنا بڑا فالٹ ہے، میرے اپنے مریدوں میں اتنی بڑی ان میں خرابی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ان الو کے پٹھوں کی کوئی تربیت نہیں ہوئی، ان کی تربیت کرو۔ ڈاؤن بنے ہوئے ہوتے ہیں آگے سے پیچھے کوئی کچھ بھی نہیں۔ میں ایک عام سا بندہ ہوں، عاجز سا بندہ ہوں، پوری دنیا مجھ سے افضل والا ہے، لیکن اگر آپ صحیح محبت کرنے والے میرے ہو، آپ کے طریقے سے میری عزت میں اضافہ ہونا چاہیے یا کمی ہونی چاہیے۔ فرض کیا اب یہاں پر اگر کوئی عالم آئے اور آپ اس سے آگے بیٹھے ہوئے ہوں، یہ طریقہ درست ہے؟ اگر کوئی سید آئے آپ اس سے آگے بیٹھے ہوئے ہوں، یہ طریقہ درست ہے؟ اور دسو میں نو دسو صوفیو مولویو پراؤ دسو اے کوئی طریقت ہے، اے کوئی معرفت ہے یا کوئی شریعت ہے؟ لیکن فوٹو جے چلانا چاہیے فیس بک تے، وہ لازمی ہونا چاہیے، وہ دے نال ساری عزت تساں سمجھ دیو، وہ دے نال ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساری عزت رسول اللہ کی محبت میں ہے۔ کیا بات ہے! کلہم، پوری ہر میدان وچ عزت۔ قبر میں عزت ہوگی اگر تم سرکار کے ہوگے، پل صراط پر عزت ہوگی اگر تم سرکار کے ہوگے، میزان پر نیکیاں تلتے ہوئے تمہیں پروٹوکول ملے گا اگر تم مصطفیٰ کے ہوئے تو، اور میدان معاشر میں بخشے جاؤ گے اگر مصطفیٰ کے ہوئے، حتیٰ کہ جنت کے دروازے پر تمہارا استقبال کیا جائے گا اگر کلیجے میں مصطفیٰ کی محبت ہوگی۔ بات ساری سرکار کی محبت کیا۔ اور بالا جی سمجھ آئی جے جی؟ ہاں میرا بچہ جتیاں جتے بہت جتنا تساں زیادہ مقرب ہو، اے جڑے 4 پیسے نے اے مرغابی چک لے سی، کوئی پریشانی دی گل نہیں۔ تو جی اونج چاہیے نے تو اونج لے لو، اے دے کولوں میں 2 گنے زیادہ تمہانوں دے سکدا ہوں۔ اللہ دے فضل نال اتنا اللہ نے مینوں عطا فرمایا ہے۔ اور کلیجے دی ٹکڑے گل نو سمجھیا کرو۔
تمہارے اٹھنے اور بیٹھنے سے یہ عرس شریف کی تقریب ہے، ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اور ولی کون ہوتا ہے؟ قرآن مقدس میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندوں کی یہ علامت ہے کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو انتہا درجے کی عاجزی سے چلتے ہیں۔ کوئی گل سمجھ آئی جی؟ ہاں اے گلاں تھوڑی نہیں، ویسے کوڑیاں نے گلاں میریاں ہے اتنی۔ تمبا جڑا ہے نا تمبا، یہ بھی کٹ کوڑا ہے، یہ پھکی زیادہ کوڑی ہے، لیکن یقین فرماؤ پیٹ خراب ہو تو دوائی کوڑی دیتے ہیں، جی عقیدہ خراب ہوئے تو پیر ڈاڈا ہونا چاہیے، یا تربیت نہ ہو، تربیت ہونی چاہیے، بالکل خلل ملل نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا سب آؤ جی لوٹو جی، جو بات کر رہے تھے یاد ہے کسی بھائی کو؟ کوئی ایک بھائی بولے جو جہاں پر ہم بات کر رہے تھے، کہاں سے بات ہو رہی تھی جی؟ سرکار کی شان کی ساری حداں توڑ دیتی ہیں۔ ہاں اس کو علاوہ بول بھائی پیارے اور گنے نوٹ آتے جی ادھر توجہ ہوئے گی، ادھر نہیں ہوئے گی، ادھر ہوئے گی ادھر نہیں ہوئے گی۔ ہر ایک عزت کا مرتبہ اللہ نے آمنہ کے لال کو دے دیا، یہ بات ہو رہی تھی۔ کوئی عزت کا مرتبہ ایسا نہیں جو سرکار کے پاس نہ ہو، باقی جس کو عزت ملی ہے وہ در مصطفیٰ سے ملی ہے۔ اہل بیت کی شان ہے تو وہ کس کے سبب ہے؟ سرکار کے، اور صحابہ کی شان ہے وہ کس کے سبب ہے؟ سرکار سے۔ اور اولیاء کی جو شان ہے، ولی تو بن ہی نہیں سکتا جب تک رسول اللہ کی رنگت کو اپنا نہ لے۔ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور کی رنگت اپنائی تو داتا بنے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاباں پڑھنے نہیں بڑے خواجہ، نہ ایک کتاباں پڑھنے غوث پاک بڑے، تو نہ یہ بہت ساریاں گردانہ یاد کرنے نال نظام الدین اولیاء بنے، بلکہ انہوں نے رسول اللہ کی رنگت کو اپنایا، جس میں جتنا زیادہ رنگ نظر آیا وہ اتنا بڑا ولی بن کر ظاہر ہوا۔ تو گل ساری سرکار دی ہے، پھر بولو گل ساری سرکار دی ہے، اصل میں اے میں نعرہ مردہ پھر اس طرح بولو، نہ آر دیے نہ پار دیے، اور اچھا بولو، آر دیے نہ پار دیے، دو دیے نہ چار دیے، باقی جس دکھ سے دی ہے بھی وہ بھی گل سرکار دی۔ مثلا حسنین کریمین کی ہے پر ہے سرکار کی، سیدہ سلام اللہ علیہا کی ہے پر ہے سرکار کی، صدیق اکبر پاک کی ہے پر بات سرکار کی ہے۔ جس بھی عزت والے بندے کو دیکھو گے اس کی پشت پر تجھے آمنہ کا لال نظر آئے گا۔ بلکہ ابھی میں بہت نچلے درجے کی بات کدھر میں سے میں نے شروع سٹارٹ کی ہے کہ ولی، غوث، کتب، ابدال، پھر اہل بیت اور پھر یہ اصحاب، یہ ابھی حضور کی امت کی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 1.25 لاکھ نبیوں کو بھی جو عزت ملی ہے وہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا۔ بے شک رسولوں کو جو عزت ملی وہ بھی صدقہ مصطفیٰ پاک کا ہے، اور جو نبیوں کو ملی وہ بھی صدقہ مصطفیٰ پاک کا ہے، جو ملائکہ کو عزت ملی وہ بھی صدقہ جناب مصطفیٰ کا ہے، اللہ پاک کے عرش کو جو عظمت ملی وہ بھی صدقہ قدم مصطفیٰ کا ہے، اس کی کرسی کو جو عزت ہے وہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، قلم کو جو توقیر ملی وہ بھی صدقہ جناب مصطفیٰ کا ہے۔ اعلیٰ قلم اللہ رب العالمین کی ایک بڑی بڑی بلند درجے کی نعمت ہے، مگر اس پر بھی رب نے لکھا ہوا نام محمد ہے، لو عظمت والی تختی ہے جس پر مقادیر امم رقم ہے، لیکن رب کائنات کی قسم اس پر بھی پہلا جملہ لکھا ہوا نام محمد ہے۔ تو ہر عزت، ہر توقیر، ہر عظمت کے پیچھے جناب مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اسلام کس شے کا نام ہے؟ کسے کہتے ہیں اسلام؟ اسلام ادائے جانا کا نام ہے، ادائے جانا، مثلا پانی بہ کے پینا چاہیے، یہ سنت ہے، اسلام ہے، طریقہ ہے اسلام دا۔ تو یہ کس کا رنگ ہے؟ جناب مصطفیٰ۔ اے امامہ تو بن کے نماز پڑھو تو عام حالت وچ نماز پڑھو، ثواب کتنے درجے ود جاندا ہے؟ اے اونچی گل نال بولیا جی، دسو نماز وہی ہے کہ نہیں؟
اچھا بولو فاتحہ ہوئی ہے تسبیحاں ہوئی نے سجدہ ہوئی ہے رکوع ہوئی ہے کیا رکوع 2 ہو جاتے ہیں ایک رکعت میں سجدے 6 ہو جاتے ہیں اوہی کلام اوہی فاتحہ 27 درجے آگے کیوں جا رہی ہے فرمایا میرا نام بھی ہو تو عظمت زیادہ تب دیتا ہوں جب رنگ مصطفیٰ کا آتا ہے حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ محمد اس زور سے بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اب آپ غور کریں اس میں بھی بات سارے دی ساری کیڑی ہے سرکار کی ہے اب اگر آپ اپنی مرضی سے تو آپ اللہ پاک کا نام لیں تو وہ بھی اللہ رد کر دے گا عبادت کریں آپ اپنی مرضی سے اللہ رد کر دے گا وہ آپ کو اپنی آپ کی مرضی سے تو عبادت بھی اپنے نہیں کرنے دیتا جسے اللہ کہتے ہیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں مثلا یہ سمجھیں آپ کہ فجر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں 4 2 فرض تو 2 سنت چلو تو 3 فرض پڑھ لو نہیں پڑھی سویرے قبول ہی نہیں ہونی وہ ایک رکعت جڑی زیادہ پڑھو گے او دے وچ فاتحہ ہی پڑھنی ہے نا ہاں جی اچھا بولو پڑھنی ہے جڑا رکوع کرنا ہے او دے تسبیحاں پڑھنی ہیں اللہ فرماتا ہے نہیں چاہیے مجھے میری تسبیح سبحان اللہ بھلے تسبیح میری ہے رکوع تو مجھے کر رہا ہے سجدہ بھی مجھے کر رہا ہے مجھے وہ سجدہ ہی نہیں چاہیے کہ جو میرے مصطفیٰ کے طریقے سے ہٹ کر ہو تو سجدہ بھی جس میں شرک تک نہ ہو جس میں شرک اچھا بولو شرک کا شبہ بھی نہ ہو وہ سجدہ بھی رب قبول نہیں کرتا اگر وہ بھی حضور کی پیروی میں نہ ہو اور وہ سجدہ قبول کرتا ہے جو مصطفیٰ کی پیروی میں کیا جائے تو پھر بولو گل ساری اس گل نو تساں سمجھ جاؤ رولے مگے ہے ابھی مولا مرتضیٰ پاک کا ذکر ہو رہا ہے گلی گلی ہو رہا ہے کوچے کوچے ہو رہا ہے اور سیدنا صدیق اکبر کے یوم آتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کا دن مناتے ہیں سنی سارے اور سیدنا عمر فاروق کا دن مناتے ہیں لیکن ہماری جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ہمارے یہ جو ساتھی ہیں مسلمان یہ ڈیوائیڈ ہوئے پڑے ہیں اور اپنی جہالت کے سبب ڈیوائیڈ اپنی حماقت کے سبب کبھی لاشعوری طور پر یہ کسی پروپگنڈے کے تحت اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں ایک بندہ ادھر نعرہ مارے گا نعرہ حیدری سارے بول سمجھی یا علی ادھر وہ دوسرا بندہ پیچھے کوئی بیٹھا وہ ہوگا وہ کہے گا اس نعرہ حیدری مارے جلدی جلدی میں آنکھا نعرہ تحقیق وہ پیچھے سے بولے گا نعرہ تحقیق غصے سے پھر اگلا بولے گا نعرہ حیدری دو میں کملے دے کملے حالانکہ صدیق بھی غلام مصطفیٰ اور علی بھی غلام مصطفیٰ وہ بھی رنگ رسول میں یہ بھی رنگ رسول میں وہ بھی نسبت مصطفیٰ میں یہ بھی نسبت مصطفیٰ میں تو جدا جدا کر رہا ہے وہ سارے مصطفیٰ مصطفیٰ کر رہے ہیں بے شک یہ گفتگو جو ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ گل ساری سرکار دیے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو تمہیں کوئی بندہ اغوا بھی نہیں کر سکے گا ہائی جیک نہیں کر سکے گا تمہارا عقیدہ خلل ملل نہیں ہوگا گڑبڑ نہیں ہوگا بس تم نے یہ سمجھنا ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے سب مصطفیٰ کا ہے مثلا آپ دیکھیں اس بات کو سمجھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظمت کہاں سے ملی اچھا بولو کیا جب تک حضور کی تصدیق نہیں کی تھی صدیق کہا تھا کسی نے نہیں اونچا بولو پھر بولو تو صدیق اکبر کہاں سے ہوئے سرکار کی نسبت سے صرف ابو جہل نے یہ کہا ایک بندہ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ میں شام کے محلات رات کو دیکھ کر آ گیا ہوں آپ چپ کر کے سنتے رہے پھر اس نے کہا وہ یہ بندہ یہ بھی کہتا ہے میں آسمانہ تو ہو کے آ گیا آپ نے فرمایا وہ کون ہے چونکہ فوراً حضرت ابوبکر صدیق کے دماغ میں آئی آسمانوں کی بات میرے آقا کے سوا کوئی نہیں کرتا بے شک انہوں نے کہا کون ہے اس نے کہا وہ تیرے صاحب ہے فرمایا پھر حیرت کی کیا بات ہے اگر انہوں نے کہا ہے کہ میں آسمانوں سے ہو کر آیا ہوں یا لامکان سے یا رب سے مل کر آیا ہوں حیرت کی کیا بات ہے اگر وہ یہ کہیں رب نیچے آیا تو ہم یہ بھی مانتے ہیں
اچھا ہوئے صدیق اکبر، اونچا بولو، بے شک ہوئے صدیق اکبر۔ اب مولا مرتضیٰ کو ہر ایک صحابی سے کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جی یہی کہا جاتا ہے۔ اور مولا مرتضیٰ کے نام کے ساتھ کیا کہا جاتا ہے؟ رضی اللہ کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ ان کے چہرے کو اور مکرم کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حالانکہ یہ ہماری دعا کے وہ محتاج نہیں ہے، وہ مکرم پہلے سے چہرہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ زبان سے جاری ہو جاتا تھا۔ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات کی کرتے ہوئے یہ لکھی ہے روایت کہ مولا مرتضیٰ جب اپنے حجرے سے اپنے گھر سے باہر آتے تھے تو صحابہ میں سے بھی جس کی نظر حضرت علی کے چہرے پر پڑتی تھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا تھا۔ بے شک وہ حضرت حسن رضا فاضل بریلوی نے اسی لیے فرمایا یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ آپ غور کریں کہ یہ مولا مرتضیٰ کا مقام کہاں سے ملا۔ یہ شاہ صاحب ہیں، سید ہیں، اور بھی کچھ سادات حضرت تشریف فرمائیں۔ آپ کو معلوم ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بڑا بھائی ہے وہ کافر تھا، یہ معلوم ہے آپ کو؟ اس کا نام طالب تھا، اسی لیے آپ کے والد کو ابو طالب کہتے ہیں۔ یہ جو ابو طالب یا ابو القاسم یا ابو الحسن یہ کنیتیں ہیں۔ عرب کے اندر یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جو بڑا بیٹا ہے اس کے نام سے باپ ابو الحسن ابو الحسین یا ابو القاسم یہ اس طریقے کی بیٹے کے ساتھ نسبت لگائی جاتی ہے، اسے کنیت کہتے ہیں۔ تو حضرت علی کے والد کو ابو طالب جو کہا جاتا ہے تو طالب بڑا بیٹا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کہاں مرا اور فنا فی النار ہوا؟ کہاں مرا وہ؟ بدر کے میدان میں۔ اور مقابلہ کس سے کرنے آیا؟ جناب سرکار دو عالم سے۔ اب دیکھو وہاں نہ حضرت نہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ بھی وہی ماں بھی وہی، باپ بھی وہی اور ماں بھی وہی۔ معلوم ہوا کہ علی پاک کی وجہ فضیلت نہ باپ کی وجہ سے ہے نہ ماں کی وجہ سے ہے۔ اگر باپ وجہ فضیلت ہوتا تو پھر بڑا بھائی بھی فضیلت پاتا، ماں وجہ فضیلت ہوتی تو بڑا بھائی فضیلت پاتا، پر گل نہ پیو دیے نہ ماں دیے، گل ساری مصطفیٰ دیے۔ پار دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار دیے، پار دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ اور آپ غور کریں یہاں حضرت علی کا کیا عالم ہے؟ فرمایا ذکر ولی عبادہ، علی کا نام جو لے وہ بھی عبادت میں ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پھر فرمایا ان علی لحمہ لحمی ودمہ دمی وشارہ شاہری ہوا مولا کل مومن و مومنۃ من بعدی۔ فرمایا یہ علی ہے، اس کا خون میرا خون ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کی ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں۔ اور اس سے محبت ایک مقام پر فرمایا ام سلمہ ام المومنین حضور کی زوجہ اور میری اور آپ کی ماں فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا یا علی محب کا محبی و محبی محب اللہ و مبغض کا مبغضی و مبغضی مبغض اللہ۔ اور براہ راست مولا کو ہاتھ پکڑ کے فرمایا یا علی من احبک فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضک فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ یہ ساری فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، ادھر نہ حضرت نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں نام لینا بھی عبادت، چہرہ تکنا بھی عبادت، ان کا ذکر گناہوں کو بھی مٹا رہا ہے۔ تو سمجھ جانے جانا کی محبت کو کہ یہاں کوئی اور وجہ نہیں ہے، صرف آمنہ کے لال کی محبت وجہ ہے۔ بے شک کون بولو گل ساری سرکار دیے، میں نے اعمال کی مثال بھی دے دی، جی آپ کو دستار کی مثال دی، آپ کو میں نے نماز کی مثال دی، پھر میں نے آپ کو شخصیات میں مثال دی۔ یہ بانجے ہیں جن کا نام ہے عمر فاروق، جی ابو جہل ماوا سکا۔ اللہ اکبر کوئی گل سمجھ آئیے یا اگلی بھی گئی؟ سبحان اللہ۔ ابو جہل کی بیوی کا نام ہے انتما، کیا نام ہے؟ تو انتما نہ ان کی عمر فاروق کی والدہ کا نام ہے انتما اور ابو جہل کی بہن کا نام، اور اب انتما والدہ ہے حضرت عمر فاروق کی، جی جی تو وہ کیا ہوا؟
اونچا بولو نہیں اونچا بولے جی ماموں وہ جڑا تہاڈی ماں دا بھرا ہے کون ہویا تو اونچا بولو نا کون ہویا تو وہ ماموں ہوا عمر فاروق کا لیکن وہ فنا فی النار اور عمر ہدایت کا مینار بے شک اب مراد مصطفیٰ ہے یہ نام ان کا بھی عمر ہے ابو جہل دا نام ہی عمر ہے او بیلیا نامہ وچ نہیں رکھی ہوئی گل وہ بھی عمر یہ بھی عمر مگر وہ فنا فی النار اور یہ جنت کا روشن مینار ہار دیے نہ پار دیے ہار دیے نہ پار دیے میں اس لیے اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مجھے بہت آتی ہیں میں عرس کے موقع پر ولیوں کی شان بیان کر سکتا ہوں قصے بیان کر سکتا ہوں حکایتیں بھی بہت آتی ہیں مجھے اللہ کے فضل سے اگر ابھی بیان کرنا شروع کر دوں سویرے صبح ہو جائے گی حکایات ختم نہیں ہوگی میرا کم ہی یہ ہے چونکہ جیڑا بندہ آستانہ جدا ہوئے نا وہ دا کم ہی یہ ہوتا ہے مریداں 24 گھنٹے گلاں کرتا رہتا ہے مائے کات بڑھ کے تقریر نہ بھی کرو اساں اونجی تقریر کرتے رہتے ہیں ہر ویلے میرے کلیجے کے ٹکڑے لیکن اس موضوع کا انتخاب میں نے کیوں کیا ہے اس عرس کے موقع پر حضور کا ذکر کیوں ایک یہ کہ ولی کو سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب سرکار کا ذکر ہو کامل ولی کی یہ نشانی ہے آپ اس کو کہو یہ سلطان الاولیاء ہے خوش نہیں ہوگا آپ کہو غوث ہے خوش نہیں ہوگا آپ منڈ کے اس کی شان بیان کرو وہ طبیعت گھبرائے گی اس کی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کی کامل نشانی یہ ہے جیسے تم آقا کریم کا ذکر کرو گے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھلنا شروع کر دے جو کوئی جس دا عاشق ہوئے جو کوئی جس دا عاشق ہوئے اسے دی گل لکھ لکھ مکر بہانے کر کے او دے ہی مرنے مردہ ولی کامل ہوتا ہی وہ ہے جس کا قلبی شغف جناب مصطفیٰ سے ہوتا ہے یہ پکی بات ہے چاہے نقشبندی ہو چاہے قادری ہو چاہے چشتی ہو میرے آقا حضور غوث پاک تو یہاں تک فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر عبد القادر کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا جسم موت کے حوادثات گزر جانے کے بعد ریزہ ریزہ ہو اور وہ جسم کا ذرہ ذرہ ہوا اٹھا کر بلاد غیر میں پہنچا دے تو میرے جسم کا ایک ایک ذرہ دنیا کے جس حصے میں پہنچے گا وہیں سے یا رسول اللہ کی صدا بلند ہو جائے سارے بولو سارے بولو ہاتھ دونوں کھڑے کر کے ذرا جذبے سے بولے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول یہ بات سمجھنے کے قابل ہے اور جب ہم اس بات سے ہٹیں گے پھر پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا یہ یہود و نصارہ کا ایک منصوبہ ہے اور ایک پلاننگ ہے جی میں دل سے آپ کو بتلا رہا ہوں یہ ان کی ایک پلاننگ ہے پوری ان کا منصوبہ ہے کہ انہوں نے ایک طریقے سے ہمیں لاشعوری طور پر حضور سے دور کیا ہے آپ اسی بات کی مثال لے لیں نعرہ لگائیں نا نعرہ رسالت کا اگر ایک بندہ لگائے گا سارے جواب نہیں دے ہوں گے حالانکہ کیا سارے حضور کے غلام نہیں بیٹھے ہوئے ایک بندہ بھی یہاں غدار ہے نہیں سب وفادار ہیں پھر بولیں گے کیوں نہیں سارے یہ ہے ان کی چال انہوں نے بڑی چال بازی سے ہمارے دلوں سے حضور کی محبت رفتہ رفتہ کر بہت سارے ہتھ گنڈے ہیں کبھی ہمیں حضرت علی اور حضرت ابوبکر میں الجھایا یہ دماغ میں رکھ لینا ہمارے نقیب خریدے ہمارے مولوی خریدے ہمارے پیر خریدے ہمارے علماء خریدے ہمارے ڈاکٹر خریدے ہمارے وکیل خریدے ہمارے جج خریدے ہمارے جرنیل خریدے ہمارے صدر خریدے ہمارے وزیر خریدے اور بڑے ٹیکنیک سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت جو امت کے دلوں کے اندر کوٹ 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 کے بھری ہوئی تھی نعرہ رسالت اور زور سے بولو علماء اہل سنت علماء اہل سنت علامہ ڈاکٹر پروفیسر شبیر احمد جامی صاحب میرے استاد محترم
آپ سٹیج کی زینت بنے ہیں. ہم دل کی عطا گرامی سے محترم ڈاکٹر صاحب کو ویلکم خوش آمدید پیش کرتے ہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تو یہ ایک ٹیکنیک ہوئی ہے ان کی. رفتہ 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 وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتے نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو. یعنی ہمیں اس نام پر تڑپ جانا چاہیے. نعرہ رسالت، اجے بھی کٹ ہے آواز، پھڑک جانا چاہیے اس نام پر. اس نام سے آگے کچھ ہے، اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمیں ہے. لیکن یہاں پر کیوں نہیں ہم پھڑکتے؟ جتنا زور ہم دنیا کے کتوں کے لیے لگاتے ہیں. اے دنیا دار جڑے الیکشن کو لڑ دینا ہے، انہوں کو الیکشن آوے کہ دیکھے گلی گلی میں ڈھول تو باجے تو نچنا تو کدنا. کیا ان میں وہ وفا ہے جو آمنہ کے لال نے تیرے ساتھ کی ہے؟ اے حضرت صاحب تشریف فرمائیں. آج آپ کو خوش آمدید بھی میں کہتا ہوں، اور باقی حضرات کو بھی مجھے بتلائیں کسی کے اندر اتنی وفا ہے جتنی سرکار میں وفا. اللہ نے اپنی محبت کے لیے تمثیل جو پیش کی ہے وہ بھی ماں کی محبت کو بیان کیا ہے، لیکن خود ہی پروردگار عالم فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنیہ. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ماں بیٹے سے بھاگ جائے گی، بیوی خامد سے بھاگ جائے گی، بیٹا باپ سے بھاگ جائے گا، یہ سارے ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے. اور قسم قرآن کی، جدوں تیری ماں تینوں چھڑ جائے، پیو چھڑ جائے، بیوی چھڑ جائے، بچے چھڑ جائے، خاندان چھڑ جائے، کوئی تیرے قریب نہ آتا ہو، اس وقت مصطفیٰ کملی میں چھپا لے. بے شک کیا حضور کی اور زوردہ بولو، نعرہ رسالت، اور اونچا بولے نعرہ رسالت. ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، سلطان نبی کے، غمخوار نبی کے. لیکن آپ ذرا مست ہو کر جب حضور کا نام لے، پتہ ہے آپ کو کیا کہیں گے؟ وہ جی یہ تو بیک ورڈ ہے، یہ تو مولوی ہے، یہ تو حضور کا نام، انہیں تو کم ہی ہے، اے رولا پانا تو نعرے مارنا. اور اس کو مشکوک بنا دیں گے جو حضور کے لیے امت کو جگائے گا. اپنے اندر ان کے اپنے بندے کھڑے کر دیں گے ان کے خلاف. اے باب خادم نے امت کو جگانے کی کوشش کی تھی نا، کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ بولو نا مجھے، گنگے نہ بڑھو، بولو. یہ میں غلط گل کرنا تو پھر میں روک لو. کوشش کی، اپنے ہی بندے کھڑے کر دیے خلاف. جی یہ پلاننگ ہے یہود و نصارہ کی. سلطنت عثمانیہ کو کیسے توڑا؟ اسی طرح سے سلطان یہ حضرت صاحب قبلہ پڑھے لکھے پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، تاریخ دان بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، تصوف سے بھی تعلق ہے. آپ مجھ سے کھرب درجے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، میں ان کے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہوں. یہ سمجھ رہے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں. وہ سلطان عبدالحمید جو حضور کے نام پر جان قربان کرتا تھا، یہ سارے یہود و نصارہ اس کے پیچھے لگ گئے. کیوں؟ کہ وہ اٹھتے ہوئے بھی سرکار، تو بیٹھتے ہوئے بھی سرکار، تو چلتے ہوئے بھی سرکار. ریل کی پٹڑی جب مدینہ المنورہ تک بچھائی گئی، انہوں نے کیا معاہدہ کرتے ہوئے جرمن کمپنی کو اس نے کہا بات سنو، ایک تو 40 کلومیٹر دور تک تم رک جاؤ گے، تمہارا کوئی بندہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا، چونکہ وہاں ہمارے سرکار ہیں، تم پلیت ہو اور پلیت کا وہاں کوئی کام نہیں ہے. اور جب 20 کلومیٹر رہ جائے گا فاصلہ، اس وقت ہتھوڑوں پر کپڑا باندھا جائے، چونکہ سرکار آرام کر رہے ہیں، آپ کے آرام میں خلل نہ آ جائے. یہ کبھی بھی نہیں اچھا لگا انہیں. آج اس پورے مجمع میں سے، بھرے ہوئے مجمع میں سے میں اٹھاتا ہوں نوجوان، میں پوچھتا ہوں ان کو، کوئی کہے گا میں نے میٹرک کیا ہے، کوئی کہے گا میں نے ایف اے کیا ہے، کوئی کہے گا میں نے بی اے کیا ہے، کوئی کہے گا میں نے ایم اے کیا ہے، گریجویشن پاس ہوں، میں یہ ہوں، وہ ہوں، فلاں ہوں. اگر میں ان سے پوچھوں خالد بن ولید کون ہے، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، میں آپ سے پوچھوں انس بن مالک کون ہے، پورا مجمع نہیں کر سکے گا. اور اگر میں پوچھوں ہٹلر کون ہے، سارے دسن اے جڑے کالجاں والے نے، آئنسٹائن کون ہے، مارکونی کون. یہی تو گیم ہے. وہ بھائی تعلیم سے منع نہیں کرتے ہم، نہ تعلیم حاصل کرنے سے آپ کو متنفر کرتے ہیں، لیکن اس کو دنیا کی تعلیم سمجھو اور حقیقت جانو اپنے آقا و مولا کے
علم کو اور اپنے آقا و مولا کے جاننے کو اور معرفت کو اور اپنے دل کا رشتہ اپنے آقا سے کبھی ماند نہ پڑنے دو، اسے مضبوط تر کرتے جاؤ۔ اسلام کی حقیقت ہے ہی محبت مصطفیٰ۔ آپ مجھے بتلائیں کیا ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے زیادہ بھی کوئی پڑھیا لکھیا ہے؟ جرمنی تک جو بندہ جا کر علم حاصل کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کی ٹیون چینج نہیں ہوتی، سبحان اللہ، اور وہ یہ کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے۔ میں حضرت صاحب آئے تو میں نے اٹھ کے میں کھڑا ہوا ہوں۔ کیوں کھڑا ہوا ہوں؟ اگر یہ میرے پروفیسر ہوتے میں کبھی بھی اٹھ کے نہ کھڑا ہوتا، میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ اگر یہ میرے ڈاکٹر ہوتے میں کبھی بھی اٹھ کے نہ کھڑا ہوتا۔ میں نے ان کے لیے ادب میں صرف اس لیے اٹھ کے میں نے ان کے ہاتھ چومے ہیں، دستبوسی کی ہے، صرف اس لیے کہ یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی ان پر غلبہ رنگ مصطفیٰ کا ہے۔ بے شک بے شک اللہ کیا بات ہے بابا جی، سبحان اللہ۔ کسی لغت کا حاصل کرنا برا نہیں ہے۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا، سلمان فارسی پاک کو فرمایا، یارا اور تینوں فارسی زیادہ آمدی ہے سلمان، انہاں بندے جڑے سیانے سیانے تیرے سنگی نے نا، صحابی دماغ جنہ دے حاضر نے، انہاں نو یاداشتاں پکیاں نے، انہاں نو لہدا کر کے انہاں نو فارسی سکھا۔ سبحان اللہ۔ کچھ حضرات کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم روم کا زبان سیکھو۔ حضرت بلال سے فرمایا حبشہ کا لہجہ فلاں فلاں بندے کو سکھا، اور مختلف علاقوں میں اپنے جاسوس بھیجے حضور علیہ السلام کا ایک جاسوسی کا بھی منظم نظام تھا، زبردست قسم کا۔ وہاں کے علاقوں کی لغتیں سکھائیں، زبانیں سکھائیں۔ صحابہ کرام کو کسی لغت کا سیکھنا برا نہیں ہے۔ آپ اگر انگریزی بھی بولتے ہو یہ بھی برا نہیں ہے، ان کے ہتھکنڈوں سے آگاہ ہونے کے لیے سیکھیں، لیکن خدا کا واسطہ ہے انگریزی صرف لغت کے اعتبار سے سیکھیں، باقی جو قبر اور پل پر کام آنے والا رنگ ہے وہ صرف رنگ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ جی بے شک۔ تو یہ ہاتھ گنڈا ہوا ہے، کبھی ہمیں کس طرح الجھایا گیا، کبھی کس طرح الجھایا گیا، حضور سے دور کرنے کے لیے۔ حضور آج آپ کسی شادی کے اندر جائیں، شادی میں ولیمے میں جائیں، آپ خالی پلیٹ لے کر سائڈ پہ بیٹھ جائیں، لوگ کہیں گے اے مولوی جی یہ بیک ورڈ ہے، پرانے زمانے سے بندہ ہے، چونکہ اس نے پینٹ شرٹ نہیں پہنی ہوئی۔ ایک پہلا تو یہ ترقی یافتہ نہیں، دوسرا کہ انہیں پگڑی یا ٹوپی رکھی ہوئی، نمبر دو، نمبر 3 کہ یہ ڈھونڈ رہے کونا کھانچا کرے بہ کے کھانا کھائے، ساری دنیا ہاتھ میں پلیٹ کھا رہی ہے، اس کو کیا ہے؟ اور پھر اب کوئی انگریز وہاں موجود نہیں ہوگا، کوئی یہودی وہاں موجود نہیں ہوگا، کوئی نصرانی وہاں موجود نہیں ہوگا، کوئی سکھ وہاں موجود نہیں ہوگا، تمہارے مسلمان بھائی تم سے نفرت کر رہے ہوں گے اور تمہیں حقیر جان رہے ہوں گے۔ یہی تو ان کی چال تھی جو صدیوں سے محنت کر کے وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے لیے اور میرے لیے فیصلے انہوں نے کلیساؤں میں کیے، انہوں نے چرچوں میں کیے، گرجا گھروں میں کیے، ان کے پاؤں پر پادری بیٹھ کر ہمیں کس طرح پسپا کر سکتے ہیں یہ کام وہ کرتے رہے۔ اور یہاں اگر اولیاء کی جماعت نہ ہوتی اور صوفیاء کی جماعت نہ ہوتی تو باخدا نہ جانے ہمارا کیا حال ہو جاتا۔ بالکل ایسا۔ یہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی عظمت کو سلام ہے، اور یہ خواجہ صاحب کی عظمت کو سلام ہے، اور یہ اولیاء کاملین کی عظمتوں کو سلام ہے۔ انہوں نے کسی دور میں بھی حضور کی امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اور مکمل زور مار کے رنگ مصطفیٰ ان کے اوپر چڑھاتے چلے گئے۔ بے شک۔ اور آج بھی ضرورت اسی چیز کی ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ضرورت اسی چیز کی۔ آج ہم مارے پھر رہے ہیں، ہم یہ آج کون سا بندہ ہے جو یہاں جس کو معلوم نہیں ہے ملک کے حالات کیا ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم؟ معاشیت ہماری آپ دیکھ لیں، آپ دیگر معاملات ہمارے دیکھ لیں، ہر ایک میں ہم پسپائی کی طرف ہیں۔ کیوں پسپائی کی طرف ہیں؟ ہم نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سینے سے لگایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں گستاخی میری معاف کرنا، میں تھوڑی سی دریدہ دانی سے کام لیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں، ہم نے حضور کی سنت کو وہ فوقیت دی ہے، وہ اہمیت دی ہے جو یہودیوں اور نصرانیوں کے طریقے کو دیا ہے۔ کلمہ ہم کس کا پڑھتے ہیں؟ سرکار کا۔ وفا ہماری کس سے ہے؟ انگریز سے۔ جی ہم غلامی کس کی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ آمنہ کے لال کی غلامی کا۔ اور ہمارے اندر رنگ کون سے ہیں؟ سارے یہودیوں نصارہ کے۔ اب ہم جب مشکلات میں ہیں تو ہم کہتے ہیں اے مکین گنبد خضرا ہماری مدد کر۔
کہاں سے مدد ہوگی؟ حضرت صاحب تشریف فرمائے بغداد کے اندر جس ٹائم اس ہلاکو خان نے، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، ہلاکو خان نے جب حملہ کیا بغداد میں، تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے ایک آواز آئی، یا ایھا الکفار اقتلوا الفجار، اے کافروں مارو ان فاجروں کو۔ یہ رسول اللہ کی سنت سے اعراض کر بیٹھے ہیں، اولیاء کیسے مدد کریں گے آپ کی، اور حضور پر نور سے پھرنے والے کی کیسے کوئی مدد کر سکتا ہے؟ ہمیں لوٹنا پڑے گا۔ اسلام کی حقیقت محبت مصطفیٰ ہے۔ محمد یا محمد صلی اللہ علیہ سارے بولے، سارے بولے، محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو اپنے آقا و مولا سے شدید ترین نسبت ہونی چاہیے، جی حضور کی رنگت سے آپ کو محبت ہو۔ یہ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بابے بھی سارے شامل ہیں، لیکن نوجوانوں کو میں بالخصوص کہہ رہا ہوں، کون سی وہ نعمت ہے جو آپ کے آقا و مولا کے طریقے میں نہیں ہے؟ اور یہاں ہمارے خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، میں حیران رہ گیا، میں نے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پڑھی، حیران رہ گیا میں کہ وہ سلطان عبدالحمید بات کرتا تھا اور یہ تھر تھر کانپتے تھے۔ جی صرف کیا تھا کہ اس بندے کے کلیجے میں محبت مصطفیٰ، اور آج وہ باتیں کرتے ہیں ہمارے یہاں تھر تھر کانپتے ہیں، وہ ہماری تقدیروں کے فیصلے کرتے پھرتے ہیں، چونکہ ہم نے حضور پر نور سے ناطے کو کمزور کر لیا ہے۔ اگر مضبوط تر رشتہ حضور کے ساتھ ہو جائے تو دنیا میں کوئی آپ کو دبانے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ پڑھی ہو جڑے ہیں، حضرت میرے حال تک وہ سارے بیٹھے رہے۔ سیدنا عمر فاروق، آواز جائے گی یار جتنی میں سنانا چاہتا ہوں بندہ سن لے گا، ادھر ہی رکھو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہمت باندھا ہوا ہے، ایسے نصف پنڈلی سے اوپر سیدنا عمر فاروق کا تہمت ہے، اور گارا کر رہے ہیں، گارا، اور گارا کہاں کر رہے ہیں؟ مسجد نبوی کے سین میں۔ اور کس کے لیے کر رہے ہیں گارا؟ مسجد نبوی کی چھت کو لیپنے کے لیے۔ ایک عام ہے کہ تھر تھر ان سے کانپتے ہیں، اور ایک وہ تھے کہ تھر تھر زمانہ ان سے کانپتا تھا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے شکوہ اور جواب شکوہ جب لکھا، یہ جواب شکوہ میں لکھا، انہوں نے بڑیاں گلاں کی تھیاں، انہاں کہ اساں مسلمانوں واسطے وعدہ حور تے وعدہ قصور، اور ہم دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اور تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا، جہاں میں کوئی تیرا نام نہیں لیتا تھا۔ بڑیاں گلاں اقبال رحمت اللہ علیہ نے کی تھیاں، علماء بڑے چیب جبی ہوئے، لیکن جب جنے نے جواب لکھے نا تو اس جواب میں انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا وہ زمانے تھے معزز میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج مسلمانوں کی اولاد کو ہی نہیں پتا اسلام کیا شے ہے۔ جی کچھ ان کے ہتھگنڈوں نے ویسے بھی ہمیں حضور سے دور کر دیا۔ جو ذات مرکز ایمان تھی، محور ایمان تھی، اصل الاصول تھی، اصل الاصول ہے، حقیقت الحقائق ہے، سر الاسرار ہے، اسی ذات کو ڈیمیج کر دیا۔ مولوی خریدے وہ بھی بیچ میں ڈال دیے، مبلغین تیار کیے، جھوٹے نبی بیچ میں، مرزے جیسے کتے بھی بیچ میں بھیج دیے، اور انہوں نے ایسا خلوشار پیدا کر دیا کہ امت کی وہ جو اصلی ناطہ حضور کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ کمزور تر پڑتا چلا گیا۔ جب کبھی کسی نے حضور کے نام کو چوما تو چند نے کھڑے ہو کر کہہ دیا شرک ہے، جب کبھی حضور کی بات کی تو خیال یہ دل میں لانے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو ایک نبی تھے، کام کر کے اپنا چلے گئے۔ یہ مختلف حربے ہیں، میں ایگزامپلز پیش کر رہا ہوں، مثالیں پیش کر رہا ہوں، کبھی جھوٹے نبی کی صورت میں، کبھی مبلغین کی صورت میں، کبھی کوئی انہوں نے خرید لیے ہمارے زعماء اور لیڈر، ان کی صورت میں۔ ہر ایک نے ہر ایک مقام پر کام کیا صرف اس لیے کہ ہمارا رشتہ جو حضور سے ہے وہ کمزور ہو جائے، اور آج ہم ڈرتے، ان سے ڈرتے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مزاج اقدس یہاں تشریف ہے۔ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، سمجھو کہ اصل چیز کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ۔ اس سے آپ کا روب طاری ہوگا، اس سے مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، اگر میں نے یہاں پر پیسے طے کیے ہوئے ہوتے تقریر کے، میں یہ گفتگو کر سکتا تھا؟ اونچا بولو۔ کیسے؟ بندہ کانا ہوئے ڈردا ہے، یہی گل ہے کہ نہیں؟ بولو نا منہ چوں، لیکن ابھی مجھے کوئی خوف نہیں۔
जब तुम सिर्फ रसूलुल्लाह को देखोगे तुम्हारी आंखों में हैदर करार की शुजाअत की तसद्दुक और सदका आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तुम अखजार को देखोगे फिर तुम बात भी न कर पाओगे, हक बयान भी ना हो सकेगा, हक आगे मुंतकिल भी नहीं होगा, दिल बदलेंगे भी नहीं, सीने रोशन भी नहीं होंगे और बेड़ा गर्क होता चला जाएगा। मैं जो बात कर रहा था उसको मैं पहले पूरा करूं। आपने यहां तक तहमद मुबारक यहाँ पर है और गारा कर रहे हैं, और रूम का एक एलची आता है शहनशाह का, और उसके हाथ में 2 शीशियां हैं, और वो शीशियां पेश करके कहता है ये शीशी बिजना कीमती पहले वो ढूंढता है आपने कि किथे मुसलमानों का बादशाह। तो किसी ने उसको बताया कि हमारे अंदर बादशाह बुदशू कोई नहीं, हम मुसलमानों ने हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जैसे आपका हुक्म है हमने एक अमीर रखा है, अमीर, और हम सब ने उसको अपना अमीर मुकर्रर किया, और वो खलीफा रसूलुल्लाह का है, अमीर हमारा है। उसके दिलो दिमाग में था बड़े बड़ा कोई महल होएगा, बड़ा कोई बड़ा तख्त होएगा, बड़ा जो 22 लाख मुरब्बा जमीन पर इस्लाम का परचम जिसने लहरा दिया, वो बड़ी कोई ताबनाकी होगी उसकी। वो आगे आकर उसने देखा तो आप गारा कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो किसी ने कहा वो है अमीरुल मोमिनीन। वो करीब आया, पहले तो उस पर रोब तारी हुआ, दहशत तारी हुई, खौफ तारी हुआ, और जब करीब आकर उसने सलाम कलाम किया तो उसने कहा कि अगर थोड़ी सी मेरी टाइम निकालें और मेरी बात सुन लें, मैं वो फलां जगह से आया हूँ, फलाने शहनशाह का एलची हूँ। पैर हैंजी कर दे रहे, फरमाया मेरे पास वक्त थोड़ा है, तू अपनी गल जारी कर, मैं कोई गल तेरी कन्ना नाल सुननी है, मेरे नाल होर तेरा केड़ा काम है, तू गल ही सुनानी है, तू गल करी जा, मैं गल सुनदा जाना वा, काम मेरा नहीं रुकेगा। और लगे रहे गारा करने में। उसने कहा चले फिर ये मेहरबानी फरमाई, ये 2 हदिये कबूल कर लें। एक शीशी है, इसमें जहर है कीमती तरीन, अगर एक कतरा इसका इस्तेमाल किया जाए तो 1000 बंदे की मौत के लिए काफ़ी है। तो हमारी शहनशाह ने कहा है कि ये जाकर उनको मुसलमानों के बादशाह को पेश करना कि आपके मुखालिफ बहुत हैं, और ये हमारी और आपकी दोस्ती की दलील है कि हमने आपके दुश्मनों को कम करने के लिए ये जहर की शीशी भेजी है। कोई आपके मुखालिफ हों तलवार चलाए बगैर उनको खाना वाना या पानी वानी पिलाते हुए एक कतरा उसमें मिला दें, 1000 दुश्मन आपका ख़त्म हो जाए। आपने तसल्ली से बात सुनी। उसने कहा ये दूसरी शीशी है, दुनिया का नायाब तरीन इत्र है, इसमें सुभान अल्लाह कीमती तरीन फूलों को निचोड़ कर ये इत्र हासिल किया गया। आपने फरमाया ठीक है, पहले इत्र देना। क्या बात, क्या वो इत्र आपने, वो बड़ा खुश है भाई ये इत्र ना ले ली, इत्र आपने ली और इत्र की शीशी खोल कर गारे में छुपा दी। ये है इस्लाम और ये है ईमान। उसने कहा आपको खबर नहीं थी कि ये कितनी कीमती है, आपको खबर नहीं थी कि ये कितनी कीमती है। आपने उसकी तरफ ऐसे कनखियों से देखा, टेढ़ी आंख करके, फरमाया और तुम्हें खबर नहीं कि ये खाक कितनी कीमती है, तुम्हें खबर नहीं कि ये खाक कितनी कीमती है। ये तेरी इत्र अगर हजारों मन भी हो तो ये खाक का एक जर्रा भी इससे अफजल वाला। और इसके बाद आपने वो जहर वाली शीशी लेकर उसको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के वो पी ली। फकत माथे पर पसीना आया, बस वो देखता ही रह गया कि अभी गिरे कि अभी गिरे, अभी गिरे कि अभी, कोई नहीं गिरे, वो गारा करते रहे, गारा करते। वो क्या गिरे जिसे मुस्तफा ने थाम रखा। नारे रिसालत, दोनों हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो मेरे भाइयों तब है इस्लाम का गलबा, अब दहशत है। और यहाँ हमने अपने आका व मौला की सुन्नत से मुंह फेरा है, और हम अगर सुन्नत के पैरोकार हो जाएं तो हमारे ही मुसलमान भाई, हालांकि कोई भी इनमें गद्दार नहीं है, लाशऊरी तौर पर ये इसमें मुब्तला हो गए, लाशऊरी तौर पर इसमें मुब्तला हो गए हैं और हजूर की सुन्नत से एराज करते हैं। ना करें एराज,
حضور کی سنت کی طرف رخ کریں، حضور سے عشق کریں، حضور سے محبت کریں، باخدا دنیا کی پریشانی کا حل بھی واحد غلامی مصطفیٰ میں ہے، اور قبر کی پریشانی کا حل بھی واحد غلامی مصطفیٰ میں ہے، پل صراط سے گزرنے کا سلامتی سے حل بھی واحد غلامی مصطفیٰ میں ہے، اور بڑے لک و دک معاشر کے میدان کے اندر بلا حساب بخشے جانے کا سبب بھی فقط غلامی مصطفیٰ۔ اگر آپ نے حضور کا دامن صحیح تھام لیا تو نہ پھر وہ خواجہ وہ غلام فرید نے فرمایا تھا، نہ اتھے اڑسونت نہ اتھے اڑسونت، پھر نہ یہاں ذلیل و خوار ہوں گے نہ وہاں ذلیل و خوار ہوں گے، وگرنہ یقین مانے تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی داستانوں میں۔ اگر حضور کی طرف سے رخ پھیرا تو خدا تم سے پھیر لے گا، حضور کی طرف تم نے رخ کیا خدا تمہاری طرف رخ کر دے گا۔ یہ خالی قصے کہانیاں نہیں ہیں، قصے کہانیاں خالی ایسے ہی کوئی عوام میں تیر نہیں پھینک رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر حضور کی غلامی آپ اپنا لو تو اللہ آپ کے تھوک میں تاثیر پیدا کر دے، مٹی کو وہ بھی سونا بنا دے۔ یہ حضرت عبدالخالق غجدوانی جو نقشبندیوں کے پیشواؤں میں سے ہیں، عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک مرتبہ کسی بادشاہ نے کوئی اپنا کوئی کرندہ بھیجا کہ اس کو پکڑ کے لا اور اس کو بول کے ہم تجھے بہت پیسہ دیں گے۔ تو وہ جب آیا تو آپ نے فرمایا مجھے دنیا کی کسی چیز کی لالچ نہ دو، اور میں جس بادشاہ کے دروازے پر ہوں وہیں رہنے دو مجھے۔ اس نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کتنا مال و دولت ملے گا، تو آپ نے غصے سے ایسے دیوار پر تھوک دیا، دیوار ساری سونے کی۔ یہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں جو یہ کہتا ہے کہ یہ حالی قصے کہانی ہے وہ موج کرے، ہم آپ کو حقائق بتلا رہے ہیں۔ اگر سچی غلامی رسول میسر ہو جائے تو اللہ سبحانہ جل وعلا تمہارے قدم کے ذروں کے اندر بھی شفا پیدا فرما۔ تویزہ تاگیاں دی بھی لوڑ نہیں پے گی، قرآن دی قسم ہے، تاگیاں دی بھی لوڑ نہیں پے، وہ تو مرد ہی نہیں نا جدی نظر نہ کم کر سکے یا جدا وجود نہ کم کر سکے۔ اے حضرت صاحب باجدید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طویل واقعہ ہے، مختصر جا اتنا جا بالکل آخری ٹکڑا سا دم سی واقعے کی پیش کرتا ہوں میں، اگر تفصیل پیش کروں فجر ہو جائے یہاں، میں نے بھی آگے جانا ہے، میرے کلیجے کے ٹکڑوں صرف مقصد کی بات آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ وہ بک گئے، کسی نے بڑا لمبا واقعہ ہے، وہ کسی نے بیچ دیا آپ کو غلام بنا کر، کسی نے پہلے پوچھا سیدھے سادے تھے، کسی نے کہا تم غلام ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ کسی کا غلام ہے، زر خرید، وہ نے کیر کور کے حضرت نو منڈی سے جا کے بیچ دیتا ہے۔ تو آپ فرما رہے تھے بھی میں غلام ہوں کس کا؟ آمنہ کے لال۔ تو منڈی میں بک گئے، منڈی میں ایک امیر آدمی نے آپ کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد وہ جب اپنے گھر میں لایا، اس امیر آدمی کا ایک بیٹا تھا جو اپاہج تھا، چل سکتا نہیں تھا، ہاتھ ٹنڈے سن، نظر کمزور تھی، سماعت بالکل کوئی نہیں تھی، بولتا بھی کوئی نہیں تھا، ای کرتا تھا۔ وہ جب حضرت کو خرید کر لایا، حضرت نے صرف قدم مبارک اپنا اس دروازے کے اندر رکھا، صرف قدم مبارک، اللہ نے بچے کو شفا عطا اس بچے کو جب شفا عطا کی اللہ نے، تو اس کی ماں نے کہا، اس بچے کی ماں نے اپنے خاوند سے یعنی اس بچے کے باپ سے کہا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جسے تم لائے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کوئی اللہ کا پیارا ہے، ولی کامل ہے۔ اس نے کہا یہ غلام ہے۔ اس نے کہا یہ بات درست تو نے کی ہے، یہ غلام ہے، لیکن نہ تیرا نہ میرا، مجھے معلوم ایسے پڑتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کا غلام ہے۔ اب اگر آپ حضور پاک سے وفا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے قدم کی مٹی میں بھی شفا رکھ دے گا، یہ مذاق نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چراتے تھے، اور آپ کا اپنا قول مبارک ہے، میں اونٹ چراتا، ادھر سے ایک اونٹ کو میں ہانک کے لاتا، ادھر سے دوسرا اونٹ دوسری طرف نکل جاتا، اس کی طرف دوڑتا، ہانک کے لاتا، ادھر سے پہلا نکل چکا ہوتا تھا۔ یہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل کے رکنے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تو چلتا ہے اللہ کی مرضی سے تو پھر چل، عمر تجھے حکم دیتا ہے۔
اور اگر یہ جو لڑکیاں کاٹ کاٹ کے تیرے اندر ذبح کر کے ڈالی جاتی ہیں ان کی وجہ سے چلتا ہے، کوئی پانی تیرے کی ضرورت کو نہیں، اس ٹیکے سے خط لکھا، رکا ڈالنے کی دیر تھی دریا بہہ پڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحب جو کبھی اونٹ چراتے اور اونٹ بھی قابو نہ ہوتے، وہ آج خط لکھ کر کاغذ کے ٹکڑے پر وہ مصطفیٰ کریم کے غلام دریاؤں کو جاری کروا رہے ہیں، تو پھر سمجھو دنیا کی کوئی عظمت ایسی نہیں ہے جو غلامی رسول میں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ہم اصل میں ذلیل و خوار جب بھی کبھی ہوئے ہیں، جس دور میں بھی ہوئے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اور حضور علیہ السلام سے منحرف ہو کر، چاہے وہ لاشعوری طور پر ہی ہوئے ہیں۔ میں نے پھر آپ کو میں جملہ دہرانے لگا ہوں، ایک بندہ بھی ایسا یہاں پر موجود نہیں ہے کھڑے ہوئے دوستوں میں سے، بیٹھے ہوئے دوستوں میں سے، جو حضور سے غداری کرتا نہیں، جنہوں نے داڑیاں صاف کی ہوئی ہیں یہ بھی غدار نہیں ہے، یہ میرا دل جانتا ہے۔ ایک بندہ بھی غدار یہاں پر بیٹھا ہوا نہیں ہے، حضور کے وفادار ہیں، لیکن لاشعوری طور پر غلطیاں کر رہے ہیں، انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی وہ کس کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اے چنگا نہیں، کڑ ادھر انڈے ادھر، یہ نہیں صحیح، کیا بات کیا بات، یہ بالکل صحیح نہیں، کڑ ادھر انڈے ادھر، بالکل صحیح نہیں۔ اپنے شعور کو درست کرو، لاشعوری طور پر غلطیاں نہ کرو، وفا رسول پاک سے کرو، اور اس طرح کرو جس طرح کرنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ میں سے کوئی گستاخ نہیں بیٹھا ہوا الحمدللہ، کوئی آپ میں سے غدار نہیں بیٹھا ہوا، لیکن آپ مجھے بتائیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آپ نے اپنایا ہوا ہے؟ میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، حالانکہ آپ میں سے کوئی غدار نہیں، آپ دل آپ کے کہیں گے یا رسول اللہ ہماری جان آپ پر قربان، تو بتائیں آپ میں سے اگر میں بھی کہوں کہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتلاتا ہوں جس سے حضور کا دیدار ہو جائے، تو آپ سارے کہیں گے جانا نہیں، گڈی چنا بینا، پہلے سنو وظیفہ دس کے جاؤ۔ لیکن بتاؤ اگر شام کو آج ہی رات کو حضور پاک کا دیدار ہو جائے اور وہ آپ سے یہ فرمائیں داڑھی نہ منائیں، ہون دسو کہ کرو گے؟ بس ایسا جواب میں دیو، میں ادھر ویکھ لوں، دیو جواب میں۔ اور حضور یہ فرما دیں قرآن کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کرنا، پھر کیا کرو گے؟ لیکن میرے کلیجے کے ٹکڑوں، اب زیارت ہو نہ ہو یہ تو حضور کی مرضی پر منحصر ہے۔ یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ حضور اگر یہ فرمائیں، یہ حضور فرما چکے، یہ حضور فرما چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سنت سے محبت کریں۔ میری گفتگو میں اور طرز پہ گفتگو کرتا ہوں، لیکن میں نے آج تھوڑا اور طرز پہ گفتگو کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں اس گفتگو کا اثر ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ بھی مجھے پتہ ہے بہت سارے دوستوں کو یہ لہجہ میرا اچھا نہیں لگے گا، نہ لگے کوئی بات نہیں، ہم نے سرکار کو راضی کرنا ہے، سرکار راضی تو خدا راضی۔ سرکار کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، اور سرکار سے پھرنا ہی اللہ سے پھرنا ہے، سرکار سے ملنا ہی خدا سے ملنا۔ یاد رکھو اگر تم حضور کی طرف پھر گئے، یعنی حضور کی طرف مائل ہو گئے، تو اللہ تمہاری طرف مائل ہوگا۔ یہی اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا ہے، مومن ان کا کیا ہوا، اللہ ہی کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ اور پھر آگے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں، وہ جو اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی۔ کیا بات ہے۔ آج آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک اللہ کے ولی کے عرس پر آئے ہیں، آپ مجھے بتلائیں آپ ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ آج داتا صاحب کا نام آپ کیوں لے رہے ہیں؟ جاگیر کی وجہ سے کہ داتا صاحب کی اتنی جاگیر تھی؟ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ دی اللہ دی قسم کتنے ہزار ایکڑ زمین آپ دے نا تے نکلی، کتنے ہزار، اے سلطان بہو رحمۃ اللہ، لیکن ان درویشوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ناموں پر اتنے ہزار ایکڑ زمینیں، ان کو کس چیز سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ دنیا مال و دولت ان کے قدموں میں رکھ دیتی ہے، لیکن وہ اپنا دل مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ چکے ہوتے ہیں۔ اور دنیا سے ذرا زور سے بولو، بس آپ وہ گھر سے بیٹھے، ہاں بس ٹھیک، بس گھر سے گستاخی معاف کرے، تھوڑا ٹائم میں ہاتھ میں چھوڑے ہوئے، تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں وعدہ کرو حضور سے وفا کرو۔ ایک اللہ کے کامل ولی کے عرس کے موقع پر آپ وعدہ کریں، ان کی روح مبارک خوش ہو جائے گی۔ جہاں تک مجھے خبر ہے، میں نے حضرت سے ملاقات نہیں کی،
نہ میں نے ان کی زیارت ظاہراً کی، لیکن جہاں تک مجھے خبر ہے وہ اللہ کے کامل دوستوں میں سے، ان کا ساری زندگی ان کی رشد و ہدایت میں گزری، انہوں نے لوگوں کے دلوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز کیا، انہوں نے لوگوں کے سینوں کو صاف کر کے اس کے اندر عشق رسول کے تخم بو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری آج کی گفتگو نہ صرف ان کے لیے، ان کی روح کے لیے راحت ہوگی، بلکہ میری مغفرت کا سبب بھی ہوگا۔ اور اگر کسی میرے مسلمان بھائی نے اس بات پر عمل کر لیا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی، لیکن تب جب یہ دل سے گفتگو میری آپ اپنے سینے میں محفوظ کریں گے۔ اگر آپ کا ذہن یہ ہو کہ بس یہ ایک مولوی صاحب آئے تھے اور انہوں نے تقریر کی، بس 2-4 پیسے لیے، او پہ جاندے نے، ساری زندگی نہیں بدل سکتے۔ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، ساری زندگی جو بندہ دل سے بات نہیں سنتا وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا، چاہے نقیب ہو، چاہے پیر ہو، چاہے صوفی ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے شیخ الحدیث ہو، بدلے گا وہ جو دل سے سنے گا، پاویں گنڈیریاں وچدا ہوئے، پاویں کے وچدا ہوئے گنڈیری، وہ بدل جائے گا، اس کے سینے کے اندر نور منتقل ہوگا۔ آپ وعدہ کرتے ہو حضور کے وفادار بنو گے اور حضور سے پیار رکھو گے، لیکن پیار کیسے اور محبت کیسے؟ اپنی ماں سے بڑھ کر، اپنی ماں سے، باپ سے، اولاد سے، خاندان سے، کنبے قبیلے سے، پاکستان سے، اپنی جان سے، بس پھر مبارک ہو تمہیں، تم دنیا سے ایمان لے جاؤ۔ اور یہ بھی وعدہ کریں حضور کی سنت کو بھی اپنائیں گے، کہیں حضور کے طریقے سے بہتر کسی کا طریقہ پھر بولو، انہوں کیا پتا اے جنہ دیاں سے نقلاں کر دیں، انہوں کیا پتا کملے ہو حضور پاک دے طریقے تو بہتر دنیا وچ کوئی طریقہ موجود نہیں۔ کھبے پاسے سو نا منہ کر کے، کھبے والے پاسے تو ہارٹ اٹیک کا زیادہ خطرہ ہے، تو سجے والے پاسے منہ کر کے سو تے ہارٹ اٹیک دا چانس ختم ہے۔ ہن دسو زندگی بچنے کا طریقہ انگریز کے لیٹنے کے طریقے میں ہے یا مصطفیٰ کے طریقے میں؟ اور میرے پاس بہت مثالیں موجود ہیں۔ میں زیادہ پڑھے لکھے نا، پروفیسر صاحب چوکھ علم والے نے، حضرت صاحب زیادہ عالم نے، میرے پاس زیادہ علم نہیں ہے، بس اتنی بات مجھے صرف پکی پتہ ہے، جو سائیں کے طریقے میں خیر ہے وہ کسی طریقے میں، میں نو لمیاں چوڑیاں گلاں نہیں آؤں گی۔ جتنا فضل، جتنا کرم، جتنی رحمت حضور کے طریقے میں ہے کسی دوسرے طریقے میں موجود نہیں۔ اللہ نے پوری دنیا کے لیے اسلام کو چنا ہے مذہباً، تو اس کا مطلب اسلام ہی میں خیر ہے۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے اور ہمیں بیدار دل عطا فرمائے۔ میں عزیز صاحب قبلہ کا بندہ نواز کا مشکور ہوں، آپ نے شکریہ ادا میں کرتا ہوں آپ کا، اور ان کی مہربانی، ان کی عنایت، ان کی بہت بندہ پروری ہے کہ یہ مجھ جیسے حقیر کی اس گفتگو کے دوران تشریف فرما ہو کر اتنی دیر تک مجھ نالائق کی باتیں سنتے رہے، اور ان سے میں متمنی بھی ہوں میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں گے اور خیر کی دعا فرمائیں گے۔ حضرت جی آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا فرمائیں گے۔ آپ سب حضرت جی تساں بھی شاہ صاحب کوئی نگاہ فرمایا ہے، تساں بھی شاہ جی دعا فرمایا۔ اگر کوئی گفتگو میں کوئی سخت بات ہوئی ہو، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے معافی کا خواستگار ہوتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے معاف کیجیے گا۔ بیٹھے رہیں، محفل کا آغاز ابھی ہوا ہے تقریر سے ہی۔ ہوں حضرت صاحب کی بلا بڑی سونی تلاوت کر دیں، وہ تلاوت انہوں نے سنو، اٹھنا نہیں، جو ساتھی اٹھے گا میں سمجھوں گا میری ایک بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی، یعنی وہ جناب میں اپنا اتھو مرید اتھو اٹھا کے اتھے بٹھایا اور کتنی غصے میں نے بٹھایا، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ آپ اللہ گلہ کریں، آپ دوڑ پڑیں۔ یہ عقیدت نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اور صرف ہاتھ چومنے کے لیے یا ہاتھ ملانے کے لیے یا گوڑیاں تے ہاتھ رکھنے واسطے محفل دا ستیہ ناس کر دیو، یہ کوئی عقیدت نہیں ہے۔ سچی عقیدت یہ ہے گفتگو کو سن کر بات مانی جائے۔ حضرت باجدید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر گفتگو میری ختم ہے، لیکن قول سناؤں گا آپ کو۔ انہوں نے اپنے مریدوں سے فرمایا اگر تم میرے گوشت کو کباب بنا لو اور میرا چمب لا گئے اُدیاں جتیاں یا کپڑے سیڑ لو تو پھر بھی تو انہوں میرا فیض نہیں ملنا۔
تو مریدوں نے کہا حضور سلطان العارفین پھر ہمیں فیض ملے گا کیسے؟ فرمایا ایک کام کرنے دی لوڑ نہیں، جو کچھ ساں آدھے ہیں وہ من جاؤ فیض مل جائے گا۔ لہذا برائے مہربانی ادھر ہی بیٹھے رہے، میں ادھر بھی کسی سے سٹیج پر ہاتھ نہیں ملاؤں گا، بزرگوں کے سے بھی ایسے کروں گا، بس ایسے۔ اللہ ہونے ہو گیا ہو گیا، اے میرے ہاتھ جڑے ہوئے تو بالکل یہ محفل سرکار کی، اونچا بولو کس کی ہے؟ اور میں بھی کتا اور غلام سرکار کا ہوں، اور آپ بھی غلام سارے سرکار کے ہو۔ سرکار کی محفل کے ڈسپلن کو مد نظر رکھنا اور کوئی بد نظمی نہ کرنا، یہ میری درخواست ہے آپ سے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ تمام احباب تشریف رکھیں اور ایک اعلان سے بھی سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ 11 فروری بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء انشاءاللہ، یعنی